بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کو دو اطراف سے برکات ملتی ہیں، دو ایسے مقام سے وہ شخص فیض حاصل کرتا ہے کہ اس کے بخت اتنے بلند کر دیے جاتے ہیں کہ جس کا تصور وہ خود بھی نہیں کر سکتا۔ درود پاک پڑھنے والے لوگ نا جی بڑے خوش بخت لوگ ہیں۔ ایسی بخت وری ان کے نصیب میں اترتی ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے اتنی فضیلتیں بیان کرنا اور ہر زاویے سے درود پاک کو بیان کرنا، صرف مقصد اتنا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک سے جوڑا جائے، اور خاص طور پر جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کی استقامت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی اس استقامت کو، اس مستقل مزاجی کو ہمیشہ قائم رکھے اور ان کو توفیق دیے رکھے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے ہمیشہ پیش کرتے رہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں، اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتے رہیں۔ آج کا جو موضوع ہے نا جی، آپ کے ساتھ جو بیان کرنا ہے، بڑا خوبصورت احساس اور تصور ہے، بلکہ نہ صرف تصور ہے بلکہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو درود شریف پڑھنے والا اپنی زندگی کے اندر ان برکتوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ برکتیں اس کو دو اطراف سے ملتی ہیں، یہ فیض اس کو دو اطراف سے ملتا ہے، اور براہ راست ان مقامات سے ملتا ہے کہ انسان پتہ نہیں کس جہان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے والے کو نا دونوں طرف سے برکات ملتی ہیں۔ اب یہ جو دونوں طرف سے ملنا ہے نا، دو اطراف کی طرف سے ملنا ہے، یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا۔ جب بندہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کرتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، تو سب سے پہلے تو اسے اللہ رب العزت کے دربار میں مقبولیت کا مقام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس مقبولیت کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ کی شہرت میں، آپ کی مشہوری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہاں پر؟ آسمانوں پر۔ کن میں؟ فرشتوں کے درمیان میں۔ فرشتے حضور والا آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے دعائے مغفرت اور رحمتوں کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی مقبولیت زمین پہ رہتے ہوئے شخص کو آسمانوں پر مل جاتی ہے کہ جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کب ملتی ہے یہ مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو؟ تب ملتی ہے جب وہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک مقام تو ایسا جہاں سے اس کو برکتیں اور فیض مل رہا ہے، وہ ہے جناب والا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اور اس کے فرشتے اس شخص کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا فیض ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، براہ راست رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص پر۔ اب دوسرا مقام، دوسری طرف سے جو اس شخص کو برکتیں اور فیض ملتا ہے، جو محبت ملتی ہے، جو توجہ کی نگاہ ملتی ہے، ذرا وہ بھی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، خاص طور پر ان لوگوں کی روحیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہیں۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اسے دوسری طرف سے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو فرشتے خاص طور پر اس شخص کا درود و سلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور حضور خود سماعت فرماتے ہیں اور آپ کے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو وہ شخص جو درود شریف کی کثرت کر رہا ہے، اس کو دونوں اطراف سے مقبولیت کا درجہ بھی حاصل ہو رہا ہے اور قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ قبولیت اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے حاصل ہو رہی ہے، اور مقبولیت اس کی آسمانوں پر بن رہی ہے۔ فیض آسمانوں سے بھی براہ راست مل رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے بھی قبولیت کا فیض مل رہا ہے۔ تو جو شخص، جو مومن بندہ، جو مسلمان، جو امتی اس تصور کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی مل رہی ہیں اور اس پر نازل کی جا رہی ہیں، اور حضور کی بارگاہ سے کرم کی اور رحمت کی نگاہ خاص بھی اس پر دی جا رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا میں رہنے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی کامیابی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں بھی آپ کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا جائے۔ تو آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ جب انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے نا کہ دونوں اطراف سے اسے برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر خاص نگہبانی کی جا رہی ہوتی ہے، خاص دونوں اطراف سے اس پر نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے، تو انسان خود بخود سنورتا بھی چلا جاتا ہے، نکھرتا بھی چلا جاتا ہے، اور جب یہ نکھار اس کی شخصیت میں آتا ہے تو زندگی بھی نکھر جاتی ہے، اور حالات، معاملات بھی نکھر جاتے ہیں اس کی زندگی کے۔ تو دونوں اطراف سے اگر رحمتیں بھی چاہیے، برکتیں بھی چاہیے، فیض اور روحانیت بھی چاہیے، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں، اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی، آپ کی دنیا بھی آپ پر آسان کر دی جائے گی، سہل ہو جائے گی زندگی آپ پر۔ تو درود پاک ایک ایسا خوبصورت عمل جو آپ کو ہمیشہ نفع ہی نفع دیتا ہے، اور بلا تکلیف انسان منافع میں رہتا ہے۔ یقین کریں ایسی آسان اور بابرکت یہ تجارت ہے درود شریف پڑھنے کا، یہ جو عمل ہے یہ آپ کو ہمیشہ نفع ہی دیتا ہے، اور اس میں جناب والا آپ کو ہمیشہ منافع ہی منافع ملتے ہیں، اس جہان کے اندر بھی اور اس جہان کے اندر بھی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بیڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔